اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 14 پر ہماری گفتگو اس جملے کے ذیل میں جاری و ساری تھی کہ جہاں شیخ بہائی مرحوم نے یہ کہا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب کا میزان فا عین لام ہے کہ جن کا مجموعہ فعلا ہے، فا عین لام کا مجموعہ فعلا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے، اس پر حاشیہ نمبر 2 تھا جس کو الحمدللہ بیان کر لیا گیا، اور یہ در حقیقت ایک اعتراض تھا کہ آپ نے تقسیم جو کی ہے اس کے اندر ہمارا ایک سوال تھا، حرف کو کیوں موضوع تقسیم اور تقسیم اس کی ذکر نہیں کی، تو اس کا جواب دیا کہ یہ ہے علم صرف۔ علم صرف کا تعلق تصریف سے ہے، ایسے کلمات سے ہے کہ جو کلمات اپنی حالتوں کو بدلتے رہیں، جبکہ حرف میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر پھر تصریف بھی نہیں ہو سکتا۔ تصرف نہیں ہے تو تصریف بھی نہیں ہے۔ تصرف کا مطلب لغوی معنی ہے تصرف، یعنی اس کی شکلیں تبدیل ہونا۔ تصریف یعنی ایک لفظ کو مختلف لفظوں کے اندر پھیرنا تاکہ مختلف معانی حاصل ہو سکیں، اور چونکہ حرف کے اندر تصرف نہیں ہوتا لہٰذا ہم اس کے اندر تصریف بھی نہیں کر سکتے۔ حرف تو کیا، ہم نے تو فعل غیر متصرف کو بھی نہیں چھیڑا، اور ہم نے اس میں غیر متمکن کو بھی نہیں چھیڑا، کیونکہ ان کے اندر بھی کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے۔ یہاں پر گفتگو ختم ہوئی۔ اگلے مرحلے میں گفتگو ہے لفظ میزان سے۔ میزان لفظ استعمال کیا ہے شیخ بہائی نے اپنی عبارت میں، اپنے متن میں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب، یہاں پر کلام عرب کا بہرحال عبارت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شیخ بہائی بہت بڑے عالم دین تھے، مرحوم بڑی بامعرفت شخصیت تھی، اور اگر آپ چلے جائیں ایران وغیرہ تو انشاءاللہ آپ ان کی قبر کی زیارت بھی کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے آس پاس میں ہی ہے غالباً، جتنا اگر میں غلط نہیں ہوں، اور مختلف علوم پر ان کو کمانڈ تھی، اور صرفی بھی تھے، نحوی بھی تھے، منطقی بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور علم جعفر، ستاروں کا علم جو تھا وہ بھی رکھتے تھے، اور انجینئر بھی تھے۔ صحیح ہے، ہاں بڑے انجینئر تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نقشہ ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم کا، ایک خاص حساب کتاب رکھ کے جو انہوں نے بنایا، یہ ان شیخ بہائی کی جو ہے وہ نظر ہے۔ اب تو خیر اس کے اندر توسیع آ گئی، لیکن اصل جو نقشہ اندر ہے وہ تو شیخ بہائی بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ لیکن میں ایک اعتراض میرے ذہن میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ کلام عرب کہا، ممکن ہے کہ یہاں پر کلام عرب سے مراد کلمات عرب ہو، ممکن ہے،
شیخ بھائی کی مراد یہی ہو، لیکن یہاں پر کلام سے بہتر کلمات کا لفظ تھا. کلمات، کلمات عرب، یہ ہونا بہتر تھا. یہ میری ناقص رائے ہے. صحیح ہے؟ آپ دیکھیے گا، غور کیجئے گا، دیکھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کلمات، اسم، فعل اور حرف کو تولنے کا جو ترازو ہے، وہ جو میزان ہے، وہ فا عین لام ہے، کلمات کا، نہ کہ کلام کا. کلمات کو تولنا. صحیح ہے؟ ہاں، کلمات. کلام تو وہ ہے جو کلمات سے مل کر بنتا ہے. کلام گفتگو. صحیح ہے؟ تو بہتر یہ تھا، میں سمجھتا ہوں. صحیح ہے؟ باقی آپ بھی غور کیجئے گا. تو شیخ بہائی مرحوم نے ایک لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، میزان. یہی لفظ ہر صاحب صرف، ہر صرفی استعمال کرتا ہے اپنی اپنی کتاب کے اندر. جب بھی یہ بحث کھولنے لگتا ہے فا عین لام کی، تو لفظ استعمال کرتا ہے میزان. ہاں، میزان. قرآن میں بھی یہ لفظ غالباً ہے. ہاں، الا تطغوا فی المیزان، وہاں پہ واقعاً ترازو کے معنی میں ظاہری معنی اس کا یہی ہے. وَإِلَّا ظاہر ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر بہت کچھ ہے قرآن میں، سورہ مبارک الرحمن کے اندر. ایسا ہی ہے. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا مزمل کو حافظ بھی بنائیں. الثالث، حاشیہ نمبر 3، قولہ. شیخ بہائی کا یہ جو قول آیا کہ کلام عرب کا میزان، اس کے سلسلے میں ایک حاشیہ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو خود اس لفظ پر لفظی گفتگو کرنے جا رہے ہیں. خود لفظ میزان پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں حاشیہ لگانے والے. کیا فرماتے ہیں؟ میزان اصل میں میوزان تھا. میوزان، میوزان. ہاں، یہ اصل میں میوزان، کیونکہ اس کا جو مادہ ہے، حروف اصلی جو ہیں اس کے ہیں، وہ ہیں واو، زا، نون. وزن. صحیح نہیں ہے؟ ہاں، یہ ہے اس کا اصل مادہ. یہ مادہ ہے. جبکہ اگر آپ اس لفظ میں دیکھو میزان میں، تو واو دکھائی نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو یا میں بدل گیا ہے. بس وہی بتلانا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آقا یہ اصل میں تھا میوزان. یہ قاعدہ آپ بتا رہے ہیں، صرفی قاعدہ، ایک اعلال کا قاعدہ ہے. اعلال کا مطلب ہے حرف الا کی تبدیلی. ہاں، اعلال. واو ساکن اور اس سے پہلے والا ما قبل، یعنی اس سے پہلے والا تھا مکسور. میم پہ ہے نا، کسرہ ہے نا. واو ساکن ما قبل مکسور کو یا سے بدل دیا. یہ ایک قاعدہ ہے جس قاعدے کی 3 شرائط ہیں، شرائط مشہورہ. واو ساکن ہو، واو غیر مدغم ہو، ما قبل مکسور ہو. جب یہ 3 شرطیں موجود ہوں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے یا بدل دیں گے وغیرہ. صحیح ہے؟ یہ شرائط ہیں. انہوں نے یہاں پر 2 شرطیں بیان کی ہیں، تیسری شرط انہوں نے بیان نہیں کی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی. پہلی شرط کیا ہے؟ واو ساکن ہو، اور واو سے پہلے کسرہ ہو، اور واو پہ ادغام نہ ہو، یعنی واو پہ تشدید نہ ہو. اگر واو مدغم ہوگا تو اس صورت میں پھر واو یا میں تبدیل نہیں ہوگا. بس جب یہ 3 شرطیں موجود ہوں تو پھر وہ واو بدل جاتا ہے یا میں، لہٰذا میوزان بن گیا میزان. اب آئیے ڈکشنری کے اندر جا کے ہم اس لفظ کو چیک کرتے ہیں. میزان لغت میں وزن کرنے کا آلہ، تولنے کا ٹول، آلہ، اوزار، یعنی ترازو. اردو میں لفظ ترازو استعمال کرتے ہیں. ترازو ہوتا ہے وہ جو ہم جس کے اندر چیزوں کو تولتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا وزن کیا ہے. صحیح نہیں ہے؟
صحیح نہیں ہے؟ خیر ہے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں اہل صرف، علماء صرفیین سے، اور اہل صرف کی اصطلاح میں میزان سے مراد وہ حروف ہیں. یہ جو تعریف آتی ہے نا، اصطلاحی تعریف، اس کو انڈرلائن کیا کریں تاکہ کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ کم از کم یاد رہے. صحیح ہے. میزان سے مراد وہ حروف ہیں جن سے عرب کا کلمات عرب، دیکھا کلمات لکھا نا انہوں نے یہاں پہ شرح میں، کلمات لکھا ہے نہیں لکھا؟ ہاں. اور اہل صرف کی اصطلاح میں میزان سے مراد وہ حروف ہیں کہ جن سے کلمات عرب کا موازنہ اور مقابلہ، آگے دیکھیں لکھا ہوا خود موازنہ جو لفظ ہے نا، اس کے اندر بھی وزن وہی حروف ہے، موازنہ. جب آپ کہتے ہیں نا یار اس چیز کا اس چیز سے موازنہ کرو، یعنی اس چیز کو اس چیز کے مقابلے میں رکھ کے چیک کرو، موازنہ. اور موازنہ دو برابر کی چیزوں کا ہوگا. کہہ رہے ہیں آگا یہ وہ میزان سے مراد وہ حروف ہیں کہ جن کے ذریعے عربی کلمات کا موازنہ اور مقابلہ کیا جائے. وہی مقابلہ، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں رکھنا. ہاں، مقابلے کا ہر مطلب لڑنا نہیں ہوتا ہے. مقابلہ، قابل یقابل مقابلتن کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے آمنے سامنے آنا. ابھی مثال آئے گی اور واضح ہوگا. بھئی ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ اصلی اور زائد حروف کے درمیان فرق ہو جائے. امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق، امتیاز کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی. صحیح ہے نہیں آگا؟ پھر دیکھیں میزان یعنی وہ حروف جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی، یعنی وہ حروف کے جن کو ہم لے آئیں گے کسی کلمے کے مقابلے میں. جیسے فرض کریں ہم ضربہ کے، ہم فعلا کو لے کر آئے تھے، کس کے مقابلے میں لے آئے تھے؟ ضربہ کے مقابلے میں لے کر آئے. تو یہ ہے میزان. یہ ہیں وہ حروف کہ جن کو ہم لے آئے تھے اس کے مقابلے میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر حروف اصلی کون سے ہیں، حروف زائد کون سے ہیں. تو ہمیں اس کے ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ ضربہ میں کوئی بھی حرف ایکسٹرا نہیں ہے، کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے. اسی کو موزون بہی بھی کہتے ہیں. تو ایک اور نام آ گیا، موزون بہی، یعنی جس کے ذریعے سے وزن کیا جائے، جس کے ذریعے سے تولا جائے. اسی کو موزون بہی بھی کہتے ہیں، یعنی جن سے وزن کیا جائے، یعنی وہ حروف کہ جن کے ذریعے سے تولا جائے، جن کے ذریعے سے وزن کیا جائے. اور عرب میں میزان اور موزون بہی کو وزن بھی کہتے ہیں. ہم آج تک یہی استعمال کر رہے تھے، تو گویا تین نام ہو گئے نا، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. میزان پلس موزون بہی پلس وزن، ایک ہی چیز ہے بابا. فاعلان، اس کو میزان کہہ لیجئے، اس کو موزون بہی کہہ لیجئے، اس کو وزن کہہ لیجئے، ایک ہی بات. مفعال، صحیح. ہاں، خود میزان بروزن مفعال ہے. یہ صیغہ ہے اسم اعلیٰ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ، یعنی ٹول کا نام، ٹول کا نام ہے نا یہ ترازو. ہم یہ استعمال کر رہے تھے ابھی تک، ضربہ بروزن فعلا. بروزن کہہ رہے تھے نا، وزن وزن وزن. بر تو فارسی کا لفظ ہے، یعنی یہ اس وزن پر آ رہا ہے، اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. ضربا بروزن فعلا، ہاں ضربو بروزن فعلو. کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ یہی کر رہے تھے، وزن وزن کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے بڑھیں. کہہ رہے ہیں اور جس کلمے کے حروف کو فا، عین
اور لام کے مقابلے میں لائیں گے اس کو موزون کہیں گے. یہ دیکھیں آگا بہت اہم ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے. ضربہ کو کہہ رہے ہیں موزون اور فعلا کو موزون بہی. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ ضربہ وہ ہے جس کو تولا جا رہا ہے, اور فعلا وہ ہے جس کے ذریعے سے تولا جا رہا ہے, یا جس پر تولا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, لیکن جس کے ذریعے. موزون بہی. فعلا وہ ہے جس کے ذریعے سے ضربہ کو ہم تول رہے ہیں. موزون کیا سیگا ہے؟ نہیں, موزون, میزان نہیں, موزون. احسن, تم سیغہ اس میں مفعول صحیح ہے, اس میں مفعول یعنی جس کو تولا جائے. تولا کس کو جا رہا ہے؟ ضربہ کو. ضربہ 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 سے لے کر حل نضرب تک ان کو تولا جاتا ہے, تو یہ سارے ہیں موزون. اور یہ فا این لام جو ہے یہ ہے موزون بہی یا وزن یا میزان. اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا, صحیح ہے. دوبارہ اس جملے کو دیکھیں. اور جس کلمے کے حروف کو فا عین اور لام کے مقابلے میں لائیں گے اس کلمے کو موزون کہیں گے. اور موزون کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں, یعنی وزن کیا گیا, یعنی جس کا وزن کیا جائے, جس کو تولا جائے. مثال بھی دے رہے ہیں آپ کے لیے, جیسے نصرہ بر وزن فعلا. اب یہ نصرہ ہے موزون, اور آگے جو فعلا لکھا ہوا ہے آپ اس کو موزون بہی بھی کہہ سکتے ہیں, وزن بھی کہہ سکتے ہیں, میزان بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر نصرہ کو موزون اور فعلا کو اس کا میزان یا موزون بہی یا وزن کہیں گے. ٹھیک ہے. اور کلمے کے حروف کو فا عین اور لام کے مقابل کرنا, یعنی یہ خود کام جو ہے نا اس کو کہتے ہیں وزن کرنا. اس کو کہتے ہیں وزن کرنا, یہ کہتے ہیں. ابھی چل رہا ہے حاشیہ, اگلے صفحے پر چلا گیا, پیج نمبر 15 پر. ٹھیک ہے. خود اس کام کو کہتے ہیں وزن کرنا. مصدر ہے نا. فائدہ, فائدہ بڑا اچھا ہے, لیکن بہرحال تھوڑا سا قد سے بڑا ہو گیا. لیکن اس کو پڑھتے ہیں, چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں نا. کہہ رہے آگا وزن کرنے کی 3 قسمیں. ایک وزن صرفی, ایک وزن سوری. سوری صورت سے نکلا ہے, سوری صورت سے نکلا ہے یعنی صورت والا وزن. اور وزن عروضی, ٹھیک ہے, عروضی عرض سے نکلا ہے, اس کی وضاحت نیچے آنے والی ہے. پہلے سنیے وزن صرفی کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں آغا وزن صرفی وہ وزن جس میں حروف اصلیہ اور زائدہ اور حرکات خصوصیہ اور سکنات کی موافقت ہو. تھوڑا سا مشکل ہو گیا. حروف اصلیہ جو فاعل لام کے مقابلے میں آئے, حروف زائدہ کہ جو فاعل لام کے علاوہ ہوں, حرکات خصوصیہ یعنی زیر زبر پیش, سکنات یعنی جہاں جہاں ساکن. ان سب چیزوں کے اندر جب موافقت ہو تو اس کو کہتے ہیں وزن صرفی. مثال ملاحظہ کریں, جیسے ایک لفظ آ گیا عوارفو, عوارفو, ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہوا ہے دیکھیں, عین فا کے مقابلے میں, پھر وا ایکسٹرا ہے تو اس کو وزن کے اندر ویسا ہی لے کر آ گئے, پھر الف ایکسٹرا ہے تو اس کو وزن کے اندر سیم طریقے سے لے کر آئیں. را عین کے مقابلے میں ہے اور فا لام کے مقابلے میں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حروف اصلیہ میں بھی مطابقت ہے, حروف زائدہ میں بھی مطابقت ہے, حرکات میں بھی مطابقت ہے. یعنی جتنے زبر اس کے اتنے زبر اس کے, جتنے زیر ادھر اتنے زیر ادھر. نہ فقط یہ کہ جتنے, جہاں وہاں زبر ہے وہی زبر یہاں پر ہے, جہاں وہ زیر ہے یہاں زیر ہے, بالکل سیم ایز اٹ از کاپی ہے. اور سکنات میں بھی ایسا ہی ہے, الف ساکن ہے وہاں پر, یہاں پر بھی. اگر اس کو وزن تصریفی بھی کہتے ہیں, یعنی وزن صرفی کو وزن تصریفی بھی کہتے ہیں. پھر دقت کریں, یہ تو تھا
وزن صرفی، وزن صرفی کا مطلب ہے کہ 100% مطابقت ہو، 100%، یہ ہے صرفی مطابقت۔ کبھی کبھار فقط ایسا ہوتا ہے کہ شکل میں جو ہے نا شکل کے اندر برابری ہوتی ہے، شکل میں مطابقت ہوتی ہے، باقی بہت ساری چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ کیسے دیکھیں، ابھی آ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھانا، گرم کھانا مکروہ ہے۔ وزن سوری، ہاں وہ وزن جس میں حرکات خصوصیہ اور سکنات میں تو موافقت ہے، حرکتوں میں بھی موافقت ہے اور سکنات میں بھی موافقت ہے، اگرچہ حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت نہیں ہے۔ حروف زائد اور حروف زائدہ جو ہیں، حروف زائد اور حروف اصلیہ جو ہیں، اس کے اندر مطابقت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، فقط شکل ایک جیسی ہے۔ کیسے؟ مثال دیکھیں، جیسے عوارفو، اب اس عوارفو کا وزن صرفی بننا چاہیے فوائلو، جو کہ اوپر بنا چکے ہیں، لیکن اسی جیسی ایک شکل آتی ہے افاعلو یا مفاعلو، تو ہم کہیں گے کہ آقا یہ جو افاعلو ہے یا یہ جو مفاعلو ہے، یہ بھی عوارفو کا وزن ہے، لیکن وزن صرفی نہیں ہے، یعنی 100% موافقت نہیں رکھتا، فقط شکل میں ایک جیسا ہے۔ شکل کا بھی کیسے پتہ چلا؟ زیر و زبر و پیش و سکون کی وجہ سے، زیر و زبر و پیش و سکون میں یہ بالکل عوارفو جیسے ہی ہیں دونوں، افاعلو اور مفاعلو۔ لیکن آقا جان اگر آپ غور کریں تو حروف اصلی بھی آگے پیچھے ہو گئے اس کے، اور حروف زائد بھی آگے پیچھے ہو گئے۔ کیسے؟ میں اس کی تطبیق کروں گا۔ عوارفو کے حروف اصلی ہیں عین، را، فا، جبکہ اس کا جو وزن آ گیا ہے آگے افاعلو، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بدل گیا، فا ہونا چاہیے تھا شروع میں، وہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف اصلی اور حروف زائد کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے مفاعل، مفاعل میں بھی فا کو شروع میں آنا چاہیے تھا، لیکن فا جو ہے وہ واو کی جگہ پر آ گیا، جبکہ واو تو زائد ہے، حروف اصلی تو عین، را اور فا ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ بنا کہ وزن سوری وہ ہے کہ جس میں زیر و زبر و پیش و سکون میں تو مطابقت ہے، یعنی شکل و صورت میں تو مطابقت ہے، لیکن حروف اصلی اور حروف زائد میں مطابقت نہیں ہے، وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ آخری وزن عروضی، وہ وزن ہے کہ جس میں حرکات و سکنات کی موافقت ہو، اگرچہ حروف اصلیہ و زائدہ اور حرکات خصوصیہ کی موافقت نہ ہو۔ ہاں ایک اور تبدیلی آ گئی، اوپر فقط کا حرکات و سکنات، خصوصیہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، یعنی حرکات و سکنات میں موافقت ہے لیکن خصوصی حرکتوں میں موافقت نہیں ہے۔ حروف زائد اور حروف اصلیہ میں بھی موافقت نہیں ہے، عروضی ہے، بس ایسے حکم لگا رہے ہیں اس پر۔ مثال دیتا ہوں میں، مثلا عوارفو بروزن مفاعلو، مفاعلن، کہہ رہے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو بس یہ عارضی طور پر ہم کہیں گے کہ جتنے حروف اس کے اتنے حروف اس کے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو حرکت خصوصیہ، حرکت خصوصیہ کیا ہے آگا؟ را کے نیچے کسرہ، را کے نیچے کسرہ جو ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس کے وزن میں فتح آ گیا، عین کی جگہ پر کیا آ گیا ہے؟ فتح آ گیا۔ ایک دوسرا، عوارفو کے شروع میں فتح ہے، جبکہ مفاعل میں، مفاعل کے اندر میم پہ شروع میں ضمہ آ گئی۔ یہ ہے حرکت اصلیہ، یہ ہے حرکت اصلیہ، آخر میں تنوین والا نا، ہاں یہ ہے حرکت اصلیہ۔ تو خصوصی حرکتوں کے اندر جو ہے نا وہ کیا آ گئی ہے؟ تبدیلی آ گئی۔ اتفاق سے خصوصی حرکتیں یہی دو ہیں، بھائی تنوین تو آنے جانے والی چیز ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عوارفو بر وزن مفاعلو جب ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے اگر یہ وزن نہ سوری ہے نہ صرفی ہے، یہ وزن
عروضی ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وزن ہے کہ بھئی حروف کی تعداد بھی برابر ہے اور کسی حد تک حرکات و سکنات بھی برابر ہیں، لیکن نہ حرف اصلیہ میں مطابقت ہے، نہ حروف زائدہ میں مطابقت ہے، نہ حرکات خصوصیہ میں مطابقت ہے۔ تھوڑا سا مشکل تھا، تھوڑا سا مشکل تھا، اس کو رٹا لگانا پڑے گا۔ صحیح ہے، پیج نمبر 15۔ ہاں ہاں یاد تو کرنا ہے نا، یاد کیوں نہیں کرنا ہے؟ پیج نمبر 15۔ آئیے دوبارہ آ گئے شیخ بہائی کے پاس۔ جی شیخ صاحب، کوئی نیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یار آپ ناراض ہو رہے ہیں، چلیں آپ کے لیے ہم حروف کی بھی قسمیں کر دیتے ہیں، حرف کی بھی قسمیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں، وہی جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اس پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، اور حرف کی بھی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی اور حرف زائد۔ آئیے حاشیہ نمبر 1، کہہ رہے ہیں آقا قولہ، شیخ بہائی کا قول، حروف کی بھی دو قسمیں ہیں، حرف زائد و حرف اصلی الی آخرہ کا مطلب یہ ہے، یہاں حرف سے مراد وہ حرف نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جو کلمے کی ایک قسم ہے، وہ مراد نہیں ہے، ہاں وہ بھی حرف ہی ہے، کیونکہ حرف کی اور جمع باتیں کیے وہ نہیں ہے، اسم فعل اور حرف جو کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں حروف معانی، وہ نہیں مراد۔ ابھی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں وہ حروف مبانی کی تقسیم کر رہے ہیں، اور معانی اور مبانی میں سمجھا چکا ہوں آپ کو، اس پہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ یہاں حرف سے مراد وہ حرف نہیں ہے جو کلمے کی ایک قسم ہے، کہ جو اسم اور فعل کا قسیم ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر ہماری مراد حرف سے حرف مبانی، یعنی الف با تا سا وغیرہ اس طرح کے حروف جو ہیں نا وہ ہماری مراد ہیں۔ چلیں دوبارہ، ہاں کہہ رہے ہیں آقا یہ بات ہم نے چھیڑ ہی دی ہے تو چلیں فائدے کی بات سن لیں، یہ وہ بات ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں مطلق حروف کی دو قسمیں ہیں۔ ابھی فی الحال ہم کسی خاص نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں حروف کو، ہم حروف کو مطلقاً دیکھیں تو جتنے بھی حروف عربی زبان میں پائے جاتے ہیں ابتدائی طور پر ان کی دو قسمیں بنیں گی۔ پہلی وہ حروف جن کے معانی ہیں ان کو کہا جائے گا حروف معانی، اور وہ حروف جن کے معانی نہیں ہیں ان کو کہا جائے گا حروف مبانی، یعنی بنیادی حروف۔ دیکھیں فائدہ، مطلق حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک حروف معانی، ایک حروف مبانی۔ حروف معانی وہ حروف ہیں جو بامعنی ہوں، جیسے من کا معنی کیا تھا؟ سے، الہ کا معنی کیا تھا؟ تک، تک، ہاں تک۔ یہی حروف کلمے کی ایک قسم ہے، یہ ہیں وہ جو کلمے کی ایک قسم ہے، با و تا و کاف و لام و واو، حروف جارہ پڑھے تھے نا آپ نے، یہ اسم اور فعل کے مقابلے میں آتا ہے حرف جس کا معنی مستقل نہیں ہوتا، یہ وہی ہے۔ ساتھ چل رہے ہیں سرکار، آپ کی آواز کم آ رہی ہے، مجمع ساتھ نہیں ہے، ہاں نہیں ہے مجمع، نیند آ رہی ہے کیا؟ بھوک لگی ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ ان کے بارے میں نحوی حضرات بحث کریں گے، یہ حروف جن کے معنی ہوتے ہیں جو کلمے کی ایک قسم ہے، وہ علم صرف کے اندر اس کی ڈسکشن نہیں ہوتی، علم نحو میں اس کی ڈسکشن ہوگی، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہم آتے ہیں حروف مبانی، بنیادی حروف جن کا معنی نہ ہو، اور حروف مبانی وہ حروف ہیں جو با معنی نہ ہو، یعنی جن کا معنی نہ ہو، ان سے کلمات مرکب ہوتے ہیں۔ یاد ہے جامد کی تعریف جو براہ راست حروف تہجی سے بنے ہیں؟ ویسے تو دیکھا جائے جو بھی لفظ ہے وہ حروف تہجی سے ہی بنا ہے، لیکن فرق ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا، ہاں ایک وسیلے کے بغیر ہے، ایک وسیلے کے ساتھ ہے، لیکن ہیں بہرحال حروف تہجی۔ اللہ مالک ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹینشن نہیں لیں۔ جی یہ اچھا سوال ہے۔ ان سے کلمات مرکب ہوتے ہیں جیسے با، تا وغیرہ، الف با تا سا جی، ان کو حروف تہجی اور حروف ہجا
ہجا بھی کہتے ہیں. جی اسی سے بنا ہے, بلکہ تہجی ہجا سے بنا ہے. جی جی ہے, ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح تو با جو ہے نا, با حروف حرف, تو اس کا مطلب ایک مرتبہ وہ حرف معنی ہے, ایک مرتبہ وہ حرف مبانی ہے. ہاں 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 ہے, بالکل ہے. ایک تھوڑی ہے, اس طرح تو اور بہت سارے ہیں. مثلا واو والفجری ولیال عشر, تو یہ جو واو ہے, یہ واو اگر حروف تہجی ہو تو حروف مبانی میں سے, اگر حرف اسم اور فعل کے مقابلے میں ہے تو حروف معانی میں سے. یہ تو پہچاننا پڑے گا نا. کہاں پہ, کہاں پہ وہ دیکھیں قرآن میں تو جو بھی لفظ آئے وہ سارے حروف معانی ہے نا, کیونکہ معنی نہیں ہوگا تو لانے کا فائدہ کیا. یہ تو طے ہو گیا نا کہ کوئی نہ کوئی ٹرانسلیشن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جا انی زید و عمر, آیا میرے پاس زید اور عمر, یہاں پہ درمیان میں واو آیا ہے. یہ واو کیا ہے یار, معنی. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں. جیسے با, تا وغیرہ, ان کو حروف تہجی اور حروف حجابی کہتے ہیں. یہ حروف کلمے کی قسم نہیں آگا. پھر حروف مبانی کی دو قسمیں, ایک حروف اصلیہ اور ایک حروف زائدہ. حروف اصلیہ کسی کلمے کے وہ حروف جو اس کے وزن کے فا, عین اور لام کے مقابلے میں آتے ہیں. جیسے نصر بر وزن شاباش, تو یہ نون, صاد اور را یہ حروف مبانی ہیں, لیکن یہاں پر یہ حروف اصلیہ کہلائیں گے. دوسری قسم حروف زائدہ, وہ حروف جو فا, عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہوں. جیسے ناصر بر وزن, یہ فاعل میں جو الف ہے نا آگا, یہ زائد ہے. خیال رہے, جی خیال رہے کہ کسی کلمے کے حروف اصلیہ ہی کو اس کلمے کا مادہ کہتے ہیں. جو حروف اصلی ہیں اسی کو مادہ کہا جاتا ہے. نضربنا مثلا, حروف اصلی کیا ہیں؟ تو کبھی کبھار آپ سے اس طریقے سے سوال ہوگا, آغا نضربنا کا مادہ کیا ہے؟ ہاں, مادہ پلس حروف اصلی. مادہ یعنی حروف اصلی, یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. مثال پوچھتا ہوں آپ سے. اچھا, اعمال حروف اصلی کیا ہے اس کے؟ عین میم لام, کیونکہ عمل کی جمع ہے اعمال, ہے یا نہیں ہے. اچھا, رسول راسین لام, یہ مادہ ہے اس کا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ قرآن نکالتے جاؤ, ہر ایک لفظ پہ ڈسکشن کرو, اس کا مادہ چیک کرو. صلی اللہ علی محمد.